اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شادی سے پہلے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں آنے والی جو خاتون ہو باقی خوبیاں اس کے اندر ہوں نہ ہوں، تین خوبیاں ضرور ہوں۔ نمبر ایک، وہ خاندانی ہو۔ نمبر دو، وہ خوبصورت ہو۔ نمبر تین، وہ مالدار ہو۔ ایک مالدار، دوسری خاندانی، تیسری خوبصورت۔ سنو، حضرت رابعہ بصری کے اندر ان تینوں خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی موجود نہیں تھی۔ عورت کے لحاظ سے حضرت رابعہ بصری کے اندر ایک خوبی بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی تو وہ خاندانی تھی۔ خاندان کی غلام ہے، نین نقش بڑے ہی عجیب سے ہیں، رنگت کی کالی ہے، خوبصورت نہیں ہے۔ مال کہاں سے ہے جو خود غلام ہے؟ نہ تو وہ خوبصورت ہے، نہ ہی تو وہ اچھے خاندان کی ہے، نہ ہی تو وہ مالدار ہے۔ آج 13 صدیاں بعد بھی میں اس کا نام بڑے ہی ادب سے لے رہا ہوں، آخر کیوں؟ آج 1300 سال بعد میں حضرت رابعہ بصری کا نام بلند کر رہا ہوں، آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک عورت ہونے کے لحاظ سے اس کے اندر ایک خوبی بھی موجود نہیں۔ اس زمانے کی اور بھی بڑی بڑی بیگمات تھی، بڑی بڑی حسین و جمیل، ہیرے جواہرات میں تلنے والی عورتیں تھیں، آج ان کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ بنو امیہ کا دور ہے، ان کے حرم میں دنیا کی حسین ترین عورتیں موجود ہیں، آج ان کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ مگر حضرت رابعہ بصری دنیا کا کوئی بھی گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، خطاکار ہو، حضرت رابعہ بصری کا نام بڑے ہی ادب سے لیتا ہے کہ یہ اللہ کی نیک بندی تھی، یہ مومنہ تھی۔ آخر اس کے اندر یہ خوبی کہاں سے آئی، کس وجہ سے آئی؟ آج 13 صدیاں بعد بھی حضرت رابعہ بصری کا نام بلند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے اس کا نام بلند ہے؟ آخر کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا، کون سا عمل اپنایا تھا؟ سنو، وہ ایک ہی عمل تھا، وہ تھی نماز۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، دل کے کانوں سے سنو، جب رات ہوتی تھی حضرت رابعہ بصری نہا کر کپڑے بدل کر شوہر کے پاس آتی، کہتی میرے سرتاج آپ کو میری ضرورت ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ اچھا پھر اجازت دو میں اللہ کے ہاں حاضری پیش کر لوں۔ پھر ساری رات مصلی پہ کھڑی گزار دیتی تھی، 2 رکعت نماز نیت کرتی، 1 رکعت پڑھتی، دوسری رکعت ابھی پوری نہیں ہوتی تھی، رات گزر جاتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کو دہرایا کرتی تھی، کہتی ہو میرے کریم رب، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا۔ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتی ہوں، 1 رکعت پڑھتی ہوں، دوسری رکعت پوری نہیں ہوتی کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے کریم رب، ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو لونڈی ہے، جو کنیز رابعہ بصری ہے، وہ رج رج کے تیری عبادت تو کر سکے۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کے اندر نماز تھی، جن کے اندر تقوی تھا، معرفت الہی تھی۔ وہ نماز کو دنیا و آخرت کا سب سے بڑا خزانہ سمجھتی تھی، نماز کے ساتھ اس طرح کی دل لگی تھی کہ آج دیکھ لو، زمانے مٹ گئے، صدیاں مٹ گئیں، آج اس خاتون کا نام زندہ ہے۔ جو بھی اس خاتون کا نام لیتا ہے بڑے ہی ادب سے لیتا ہے، بڑے ہی احترام سے لیتا ہے، اس لیے کہ وہ خاتون نمازی تھی، اس کو نماز کے ساتھ محبت تھی، نماز کے ساتھ عشق تھا، خشیت الہی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ ایک بزرگ تھا، کہیں جا رہا تھا، راستے پر سے ایک نیک خاتون کا گھر آیا، اس نیک خاتون کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بزرگ نے تھوڑی دیر کے لیے تلاوت کرنی شروع کر دی۔
پھر آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب واپسی پلٹا تو دیکھا اس گھر میں لوگوں کا ہجوم ہے، اندر سے رونے کی، چیخنے کی آوازیں آ رہی، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ایک شخص گزرا ہے، اس نے تلاوت بیان کی ہے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا اور تمہاری چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا، اور پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ سن کر اللہ کی نیک بندی چیخ پڑی، رو کر کہنے لگی، مالک مجھ میں تو روئی کے دانے کے برابر جتنا حساب دینے کی ہمت نہیں، تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی حساب لے گا، تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی حساب لے گا۔ بس یہ کہتے ہی روح پرواز کر گئی، جگرا پھٹ گیا، تاب نہ لا سکی۔ اے ہم صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے جگرے کیوں نہیں پھٹتے؟ ہم دین کی راہ پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم حق سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیا ہم نے کبھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے؟ لیکن اس طرح کی خاصیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ان لوگوں کی طرح کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ عورتیں تھیں جو شرط لگاتی تھی، تو نمازی بن جا میں تیرے ساتھ محبت کروں گی، تو نمازی بن جا میں تیرے ساتھ شادی کروں گی۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور کی ایک خاتون ہے جو روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ اس دور میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئے۔ ایک خاتون مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی خوبصورت تھی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ ایک نوجوان سامنے آیا، کہنے لگا، اے خاتون، اے اسلام کی مقدس شہزادی، اے حسن کی ملکہ، میں تیرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں، لہذا تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے، نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے؟ کہا، ہاں جی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیک خاتون نے کہا، میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس نے کہا، میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس نے کہا، یہ تو کام ہی آسان ہے۔ اس کام کو آسان سمجھتے ہوئے سیدھا گیا مسجد نبوی میں۔ اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے نماز کے ساتھ دوستی لگا لی۔ ہائے میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں عمر تیری نماز پر۔ ادھر سے وہ نماز پڑھتا رہا عمر کے پیچھے، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا، ادھر سے وہ سجدوں پہ سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، یہی نوجوان اسی راستے سے آ رہا ہے، سر نیواں ہے، حیا کے دامن میں چھپا ہوا ہے، اسی راستے پر وہ خاتون کھڑی ہے۔ خاتون نے کہا، نوجوان سر اٹھا، میں شرط پہ پوری کھڑی ہوں، سر اٹھا، میں نے شرط رکھی تھی اگر میری جیسی حسین و جمیل عورت کو پانا چاہتا ہے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز پڑھ کے آیا ہے، لہذا میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں، مجھ سے شادی کر لے، میں شرط پہ پوری کھڑی ہوں، لہذا تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، اے حسین و جمیل خاتون، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے۔ اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا، اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گیا، مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہی نہیں۔